فرشتوں کا انسان کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ہے۔ دو فرشتے جو خدا نے انسان کے ساتھ خلق کیے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسے اچھائی والا فرشتہ، نیکی لکھنے والا فرشتہ روز تبدیل ہوتا ہے تاکہ محشر میں اس قدر زیادہ فرشتے اس شخص کی اچھائیوں کے بارے میں گواہی دے سکیں اور اس طرف برائیوں کی گواہی دینے والا فرشتہ صرف ایک ہو۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زندگی کے خاص موقعوں پر ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی ائمہ علیہم السلام کی زیارت کو جاتا ہے تو وہ فرشتے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے سالانہ ہیں، کچھ فرشتے مہینے کے حساب سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ فرشتے ہم کو شیطان کے وسوسوں سے خبردار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی پیغام نورانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے دے رہے ہیں، اگر ظلماتی پیغام ہے تو شیطان دے رہا ہے۔ یہ انجینئر کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ ملک اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور 7 گھنٹے کے بعد آتا ہے۔ یہ 7 گھنٹے نہیں معلوم دنیا کے 7 گھنٹے ہیں یا اس عالم کے 7 گھنٹے ہیں، اور جب 7 گھنٹے کے بعد لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اگر گناہ سے معافی نہیں مانگی تو وہ گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ محافظ فرشتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، ہم کو مختلف بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو سنبھال کر رکھیں یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت آ جائے۔ خود اجل بھی ہماری نگہبان ہے کہ کہیں ہم گر نہیں جائیں، فلاں چیز نہ کھا لیں، فلاں حادثہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، یعنی موت کے وقت سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے۔ ہم ان تمام فرشتوں سے غافل ہیں کہ جو روزانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سب خدا کی عنایت ہے، اور جب یہ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو چانس کا نام دے دیتے ہیں، لک کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد انجینئر سے پوچھا گیا کہ جب آپ زمین پر آئے تو کیا آپ کو انہوں نے کوئی سفارش نہیں کی، اس دنیا سے کوئی سفارش لے کر نہیں آئے؟ کہا ہاں، انہوں نے سفارش کی تھی کہ دنیا میں دوسروں کو دوست رکھو، انسان خود انس سے ہے، یعنی ایک دوسرے سے مہربان رہو۔ عالم زر سے آتا ہے تو یہ خدا کا پیغام ہے۔ انجینئر کہتا ہے کہ مجھے سفارش کی گئی کہ میں سب کی مدد کروں، اور مجھ سے کہا کہ میں ہرگز فراموش نہیں کروں کہ خدا میرے اعمال کا ناظر ہے۔ اب انجینئر سے پوچھا وہ کون سی بات ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ناراض کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب بعض افراد، بالخصوص تعلیم یافتہ افراد، کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے تو مجھے بہت اذیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انجینئر شہر میں داخل ہونے کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ بہت ہی عجیب اتفاقات ہیں جو اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت ہی عجیب مناظر، رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر ہیں کہ جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان خود کی حقیقت کو پہچانے اور پہچانے کہ اس کی اصلی جگہ کہاں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ انسان کس شکل میں زندگی کرتا تھا، اور اگر وہ دنیا میں آ کے اس شکل کو بگاڑ دے اور اس سے پست والی زندگی میں چلا جائے تو تأسف کا مقام ہے۔ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی یہ نہیں ہے کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، بلکہ ہماری حقیقی زندگی پردے کے پیچھے ہے، موت کے اس طرف ہے۔ اس وقت ہم موت کے اس طرف کی کتاب کو تقریباً آدھی ختم کر چکے ہیں۔ بہت سارے مطالب کو بیان کیا اور بہت سارے مطالب کو چھوڑ دیا کہ گفتگو کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر آپ لوگوں نے مالی تعاون کیا تو بہت جلد یہ کتاب بھی اردو ترجمے کے ساتھ آ جائے گی۔ انجینئر کہتا ہے کہ میں براؤن رنگ کی جلی ہوئی ایک نالی میں سے گزرا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ پردے کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ میں ایک دوسرے دہانے میں آ گیا تھا، تقریباً زمین سے 60 میٹر کی بلندی پر تھا۔ شہر میں ہر ایک کے جسم کے اطراف ہالے تھے، سب ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ
کہ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ انجینئر نے مردوں کے گرد بھی حالے دیکھے، زندہ لوگوں کے گرد بھی حالے دیکھے۔ وہ لوگوں کی شکلوں کو ان کے کردار کے حساب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ہر بے جان چیز، ہر درخت کے گرد بھی حالے تھے، ہر ایک کی برزخی شکل ہے۔ یہ ستون کے جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے اطراف میں ہیں، ان سب کی بھی برزخی شکل ہے، اور یہ سب قیامت کے دن اس کے اطراف لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ بے شک یہ ستون توڑ دیے جائیں لیکن ان کی برزخی شکل باقی رہتی ہے۔ کس نے اس کے سامنے گناہ کیا، کس نے اس کے سامنے نماز پڑھی، یہ سب ان کے حافظے میں محفوظ رہتا ہے۔ قیامت کے دن یہ مٹی، یہ خاک، یہ رنگ، یہ خود نہیں آئیں گے، ان کی برزخی شکلیں آئیں گی، اور وہ وہاں پر محشر کے میدان میں قبر میں گواہی دیں گی۔ مٹی جا بجا بشک ہو جائے، اینٹیں جا بجا ہو جائیں، لیکن برزخی شکل جا بجا نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کا احساس باقی ہے، اس کے اندر کا حافظہ باقی ہے۔ یہ پھل، یہ کاغذ، یہ سب گواہی دیں گے۔ کاغذ کے جس پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لکھا ہوگا قیامت تک تقدیس کرے گا۔ یعنی کیا؟ کاغذ تو ختم ہو جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، دوبارہ نیا کاغذ بنا دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ نیا کاغذ بن گیا، لیکن اس کی برزخی شکل اس دنیا میں موجود رہ گئی، اور وہ برزخی شکل قیامت تک تقدیس کرے گی، اور پھر قیامت کے دن گواہی بھی دے گی۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی کاغذ پر علمی مطلب کو لکھا ہوا ہو، ایک لائن، صرف ایک خط، ایک سطر، ایک لائن کے بدلے میں اسے جنت میں چند شہر عطا کیے جائیں گے۔ یعنی ایک علمی مطلب کی برزخی شکل ایسی ہے۔ اب آگے انتہائی دلچسپ اور خوبصورت مناظر ہیں۔ روحانی آواز نے انجینئر سے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انجینئر کہتا ہے کہ میں حالوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پوچھا اس کے علاوہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کوئی عجیب چیز نہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے ایسا کہا تو میرے آگے کا منظر تبدیل ہو گیا، اور اچانک وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس قدر وہ منظر خوفناک تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں جہنم کے انتہائی قریب آ گیا ہوں۔ کروڑوں لوگ موجود تھے کہ جس نے پورے شہر کی فضا کو گھیرا ہوا تھا۔ زمین سے لے کر آسمان تک صرف لوگ ہی لوگ موجود تھے، کالے اور خاکی رنگ میں لوگ۔ پہلی نگاہ میں مجھے ایسا لگا کہ انتہائی بدبودار ملک ہیں۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک کے اوپر ایک سوار تھے، اور وہ چند ہزار نفر کے گروہ میں ہر طرف ادھر سے ادھر جا رہے تھے، دیواروں میں، کھڑکیوں سے گزر رہے تھے، گھروں میں داخل ہو رہے تھے، گھروں میں نفوذ کر رہے تھے، ہوٹل میں، ریسٹوران میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکولوں میں، ہر جگہ، چاہے وہ مذہبی جگہ ہو، چاہے وہ معمولی جگہ ہو، وہ ہر جگہ جا رہے تھے، اس میں نفوذ کر رہے تھے، حتیٰ گاڑیوں میں۔ اور یہ لوگ دنیا میں نفرت کو منتشر کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی موجودات جو تھی وہ شیطان تھی، اور وہ خاکی رنگ کے لوگ گندی اور پلید روحیں تھیں، گناہگار روحیں تھیں۔ روایت میں ہے کہ گناہگار افراد کی روحیں برزخ میں شیطان کے ساتھ رہیں گی، شیاطین کے ساتھ رہیں گی۔ پوچھا کیا ان کی شکلوں میں فرق تھا؟ کہا ہاں، شیطان کی شکلیں جدا تھیں۔ وہ لوگ مسلسل اپنی شکلوں کو تبدیل کر رہے تھے، تمام شکلوں میں۔ اگر میں ان کی شکلوں کو بیان کروں تو میں مشکل میں مبتلا ہو جاؤں گا، ہرگز آپ لوگ ان کی شکلوں کو تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس قدر بھی بیان کروں ان کی شکلوں کو آپ لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، نہیں سمجھ سکیں گے کہ شیطان یعنی کیا۔ ان کی شکلیں نہ انسانوں کی طرح ہیں اور نہ حیوانوں کی طرح ہیں۔ پھر بھی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان شیاطین میں سے زیادہ تر کے صرف آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ تھے۔
اور وہ مسلسل اپنی شکلوں کو تبدیل کر رہے تھے، مثلاً عجیب اور عظیم لال بیگ کی طرح، انتہائی عظیم اور بڑی چھپکلی کی مانند، غیر عادی گوریلے کی مانند، انسانی اور حیوانی جنین کی مانند۔ اس کے بعد دوبارہ تاکید کرتا ہے وہ انجینئر، کہتا ہے کہ شیاطین لال بیگ، چھپکلی، گوریلے یا اس میں سے کسی جنین کی طرح شباہت نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا میں ان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ان کی شکل ان سب کی ترکیب ہے، ان میں سے کسی کی بھی شبیہ نہیں ہے، لیکن سب کی ترکیب ہے۔ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ توضیح دینا میرے بس کے کام نہیں، ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ صرف عالم بالا میں جا کر آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک نکتے کو بیان کرتی چلوں۔ ہم لوگ بہت ساری ائمہ معصومین علیہ السلام کی سفارشوں کے برابر میں سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اب جب کہ یہ مناظر سامنے آئے ہیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام فضا شیاطین سے بھری ہوئی ہے، تو اب حصار کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، آیت الکرسی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں سورہ ناس اور سورہ فلق کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے؟ کیوں آیت الکرسی پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے؟ تاکہ ہم حفاظت میں رہیں۔ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اس کی برزخی آنکھیں کھلتی ہیں، دیکھتا ہے کہ سب کے سب حیوانات کی شکل میں ہیں، فوراً باہر کی طرف جاتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہاں پر سارے حیوان ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بوڑھے شخص نے آئینہ لے کے مجھے آئینے کو دکھایا، میں نے دیکھا کہ آئینے میں میری شکل بھی حیوان کی مانند ہے۔ انجینئر کہتا ہے کہ شیاطین کی شکلیں بے انتہا بدصورت اور خوفناک تھی، ان کی چمڑیوں پر جھریاں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، بعض مگرمچھ کی چمڑی کی مانند، لیکن جھریوں سے بھرے ہوئے۔ ان کی آنکھیں دو شیشے کے بلبلے کی مانند تھی، انتہائی خوفناک انداز میں چمک رہی تھی۔ ان میں سے بعض کے منہ بڑے اور گہرے تھے، بعض کی زبانیں چوڑی اور بعض کی باریک اور لمبی تھی، 3 سے 7 میٹر تک لمبی تھی۔ ان کا بدن ایک خاص چیز کا بنا ہوا تھا کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ ریچھ کی طرح، ناک کے گاڑھے پانی کی طرح کالے رنگ کا چمکتا ہوا جسم تھا۔ اب انٹرویو کرنے والے نے سوال پوچھا کہ وہ لوگ زیادہ تر کہاں پر تھے، کہاں پر جمع ہو رہے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر افراد کے کندھوں اور سروں کے اوپر جمع تھے۔ بعض اوقات وہ انسان کے اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ جیسے ان کی چمڑی کے اندر نفوذ کر گئے ہوں، انسان کے اندر شہد کی مکھی کی طرح بیٹھ جاتے تھے اور پھر ایک مدت کے بعد اچانک چلے جاتے تھے۔ ان سب کے بارے میں آیات اور روایات موجود ہیں۔ بعض بال کے بغیر تھے اور بعض کے بال بہت زیادہ بڑے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر خنسی تھے، لیکن کچھ نر اور مادہ بھی تھے، سب زمین سے ایک فاصلے پر تھے۔ ان میں سے کچھ پسلی کھا رہے تھے، کچھ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ رہے تھے، کچھ لڑ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بات کریں تو ان کے منہ سے بم اور خرخر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سیاہ رنگ کی الٹیاں کر رہے تھے اور وہ ان الٹیوں کو انسانوں پر گرا رہے تھے، زندہ لوگوں کے اوپر گرا رہے تھے۔ یہ شیاطین تھے۔ پھر انٹرویو کرنے والے نے پوچھا پلید روحیں کیسی تھیں؟ وہ کہتا ہے کہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ انسان ہیں، لیکن ان کا جسم پھیلا ہوا اور باریک تھا، اس طرح کے سانپ کی مانند نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک خاص افراد ہیں کہ جو سانپ کی مانند نظر آتے ہیں، روایات میں موجود ہے۔ وہ لوگ ہوا میں کیڑے کی مانند چل رہے تھے۔ حقیقت میں ان کو دیکھ کے میرا برا حال ہو رہا تھا، ان کی نگاہیں مایوس تھیں۔ اب انجینئر سے پوچھا کیا یہ سارے شیاطین اور پلید روحیں وہاں پر موجود تھی اور ادھر سے ادھر جا رہے تھے؟ کیا وہاں کوئی نظام اور قانون موجود تھا؟
وہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر بے نظم اور بے قانون تھا، لیکن اس کے باوجود نظم تھا کہ یہ میرا احساس ہے کہ سب کسی قانون کے تابع تھے اور اس کے تحت وہ لوگ وہاں پر تھے اور جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ لوگ کر رہے تھے۔ سورہ مریم میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ الشَّيَاطِينَ، ہم نے شیاطین کو نازل کیا، ہم شیاطین کو بھیجتے ہیں کہ جو تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ شیطان خدا کی بارگاہ کا کتا ہے اور کتے کی خصلت ہے کہ وہ انسان کے کسی بھی شخص کے پائنچے کو پکڑتا ہے، شلوار کو پکڑتا ہے، اور وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کس کے پاؤں کو پکڑنا ہے۔ آشنا کو نہیں پکڑتا، ناشناس کو پکڑتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہو اور عقل سے کام لیتا ہو اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ شیطان ہمیشہ نادان اور بے عقل لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے، ان پر حملے کرتا ہے، تھوک پھینکتا ہے، لاتیں مارتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ کس کے قریب ہونا ہے۔ بعض ایسے انسان ہیں کہ شیاطین ان کے قریب تک نہیں جاتے، بعض کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور فرار کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین زنجیروں میں چلے جاتے ہیں، جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شیاطین رمضان میں قید و بند میں سب کے لیے چلے جاتے ہیں، صرف ان افراد کے لیے جاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان ان لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عبادات کو چھوڑتے ہیں، عبادات کو انجام نہیں دیتے، ان کے لیے شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں۔ شیاطین جانتے ہیں کہ کس کے پاس آنا ہے اور کس کے اندر نفوذ کرنا ہے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ میں رات کو سحر کے وقت نماز کے لیے اٹھا، بہت اچھی میری حالت تھی، میں نے گریہ وزاری کی، اور صبح کو جب میں باہر نکلا تو ایک خاتون نے مجھے خود کی جانب دعوت دی، میں نے اسے منع کر دیا، اور اس کے بعد جب میں آیت اللہ طہرانی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انسان سحر کے وقت عبادت کرتا ہے تو دن کے وقت اس کے نور کو دیکھتا ہے، اس کے اثرات کو دیکھتا ہے۔ سحر کی عبادت دن کے وقت شیاطین سے دور رکھتی ہے، ملائکہ آتے ہیں، جبکہ بعض ایسے کام ہیں کہ ملائکہ دور ہو کر شیاطین نزدیک آتے ہیں، جیسے روایات میں ہے کہ بازار شیاطین کی خوراک ہے، لہٰذا بازار سے جلدی باہر آؤ، سب سے آخر میں دکان کھولو اور سب سے پہلے بند کرو تاکہ شیاطین سے دور رہ سکو۔ اب انجینئر سے پوچھا کہ اس فضا میں شیاطین اور پلید روحوں کے علاوہ بھی کیا کوئی اور موجودات تھیں؟ کہتا ہے کہ نوری موجیں تھیں، بہت زیادہ نوری موجیں تھیں، اور وہ کبھی کبھار شیاطین پر حملہ کرتی تھی، ان کو نابود کرتی تھی، لیکن ان کی جگہ نئے شیاطین آ کر اس جگہ کو لے لیتے تھے، اور یہ نور کی موجیں فرشتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے روحانی آواز نے اجازت دی کہ میں دوسرے مناظر کو دیکھوں۔ میں نے ایک ہی وقت میں 100 سے زیادہ مناظر کو ان کی جزیات کے ساتھ دیکھا۔ وہاں پر انسان مثالی جسم سے باہر آ کر پھیلی ہوئی امواج کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بیک وقت تمام مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا کیا آپ اس وقت اپنے اسیری جسم کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں ایک ہی وقت میں 100 مناظر کو دیکھ رہا تھا، 100 منظر کو دیکھ رہا تھا، چند سمتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ ایک کمرے میں نور موجود ہے، وہ نور میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، کمرے میں تمام افراد کے ساتھ وہ نور موجود ہے، سب کے قریب ہے، ایک ہی اندازے میں سب کے ساتھ ہے۔ وہ نور ہم سب کے بدن میں مکمل طور پر ہے، کسی میں کم یا زیادہ نہیں ہے۔ اس عالم سے اگر کوئی دور ہوتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔